شان حیا پر شان بھلایو شان حیا پر شان بھلایو رب رسول تو شرم نہ آیو فسق فجور فتور دے اندر ناری ہونا چاون دا رب دا ہو کے رب بھی سوئی محض عمر بیکار کی توئی بھلیوں روز الست دا وعدہ رب دے نال علاون دا کر ہیلا رب نو مناون دا کیا فائدہ جگ تے آمن دا اللہ تینو یاد کیویں کرنا ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم جمعے والے دن درود شریف پڑھن دی بڑی فضیلت ہے جے بندہ درود شریف پڑھے تے سعادت بھی ہے تے اللہ سونے دی عبادت بھی ہے درود شریف پڑھن نال فکرات بھی ختم ہو جاندن اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے اگر کچھ اس میں بھی ہو
سب کچھ نامکمل ہے، محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا پیارا، پدر مادر برادر جان مال اولاد سے پیارا، محمد کی محبت خون کے رشتوں سے اعلیٰ ہے، رشتہ دین بھی قانون کے رشتوں سے بالا ہے، محمد کی غلامی میں جو سرشار ہوا، قسم اللہ کی جنت کا وہ حقدار ہوا، سر وہی سر ہے جس میں رہے سودائے رسول، ارے دل وہی دل ہے جو سنت کا طلبگار ہوا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی اللہ تعالی واسطے خاص ہے۔ درود و سلام امام الہدی، امام الانبیاء، امام اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم تے واجب الاحترام معزز سامعین کرام، اصل اجدہ خصوصی خطاب برادر مکرم شیر پاکستان، خطیب پاکستان حافظ محمد یوسف پسروری حفظہ اللہ تعالی ارشاد فرمیسن، میں تا اپنے بھائیاں دے حکم دی تعمیل کر دے ہویاں، جمعہ میرا سی جانپور ضلع راجنپور دے اندر، تو اللہ نے پہنچا دیتا ہے اپنے خاص فضل نال، بس اللہ دے شکرانے ادا کر دے ہویاں، اس ثواب حصہ پاون لگے ہیں۔ وہ حصہ کس چیز ہے کہ سونے نو اللہ نے پیغمبر امن بنا کے بھیجا ہے، اصل امن دے لمبردار اور پیغام دینا لے کون ہوں دن؟ انبیاء پاک ہوں دن۔ سونے فرمایا قال حلق المتنطعون، او لوگ ہلاک ہو گئے جنہاں امن چھڑ دیتا، المتنطعون یعنی المشددون، کرختیاں کرنے والے، سختیاں کرنے والے۔ اس واسطے دانا بھی نے ہر اللہ اکبر جس ڈاکٹر حکیم کل جاؤ وہ کہندے نہیں سختی نہ کری، سختی او کرے جنہوں سختی لئی پھر دی ہوئے۔ اسلام امن سکھاندہ ہے، سختیاں نہیں سکھاندہ۔ اسلام دعوت و دین اللہ اکبر پیار و محبت دنا ہے، سونے نے سکھایا ہے المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ، التقوی ہاں ہونا۔ وہ لوگوں خیال کرو وَيُشِيرُ إِلَىٰ صَدْرِهِ 3 مرات بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ أَن يَحْقِرَ أَخَاهُ۔ سونے فرمایا مسلمان دا بھائی ہے تو بھائی دا مقصد ایک دوسرے دی تباہی نہیں بلکہ ایک دوسرے دی خیر خواہی ہے۔ خیر خواہی کی میں ہوندی ہے، نہ ظلم کرے تو نہ حقیر سمجھے تو نہ ایک دوسرے دے اتے بد زبانیاں کرے، بلکہ مسلمان کی کرے انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ بد قسمت لوگ ہوندن جنہوں قرآن سنایا جاوے تو اپنی گفتگو نہ چھڑن۔ قرآن ہوندا ہے، سچ دا اعلان ہے،
حق دا بیان ہے، دلاں دا نور ہے۔ سمجھو اللہ نے دعوت امن، پیغام امن اللہ نے قرآن سمجھایا ہے، سونے تے آیا ہے۔ جدو سونا نہیں آیا لوگاں دا حال ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ اصل ہدایت توحید نو کیا گیا ہے، اصل ہدایت اللہ تعالی دی اللہ اکبر ذات نو سمجھن نو کیا گیا ہے۔ جنہاں لوگاں نو ہدایت نہیں ملی وہ کس طرح دے ظلم چل ان الشرک لظلم عظیم۔ اللہ آپ قرآن پاک دے اندر فرماندا ہے بڑی بدامنی شرک دے اندر ہے۔ جنہاں بیت اللہ شریف دا تقدس پامال کیتا، سونا نہیں آیا 360 بت رکھ دیتے بیت اللہ پاک دے اندر، سونا نہیں آیا تو اللہ نے اعلان فرمایا ظہر الفساد۔ بس اس طرح ہے، میں ایک جھلک ایک انداز نال اے ثواب حصہ پان واسطے اپنا نا اللہ دی بارگاہ وچ شمال کران واسطے کہ اللہ اس بیان نو ساڈی بخشش دا سامان بنا دے، غور کرنا۔ ظاہر الفساد، جدو سونا نہیں آیا بدامنیان فسادن فی البر والبحر، خشکی دے اندر تری دے اندر، اللہ اکبر پنڈاں دے اندر گوٹھاں دے اندر، ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگاں دے غلط کرتوتاں دی وجہ نال اللہ پاک نے فرمایا انہاں دے اعمال افعال چال معیار گفتار اقوال کردار لیل و نہار انہاں دے معاملات اس طرح دے ہیں کہ اللہ نے فرمایا بما کسبت ایدی الناس، انہاں دے کسب اتنا دے ہیں کہ قصور ہوندن ضرور اپنے 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 قصور ہوندن ضرور ہوندن، اس طرح تے قدرت سزا نہیں کر دی۔ پتہ چل رہے انہاں دے قصب دی غلط عمر دی وجہ نال اللہ انہاں نو سزاواں دیندا ہے، تو سزا سب تو وڈی کیری آئی کہ اللہ دے گھر بیت اللہ دے اندر بغیر لباس دے اللہ دے گھر دا طواف کر دیاں۔ جہالت کس طرح دی آئی وَإِذَا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، جدوں انہاں نو کوئی آکھیا، جدوں پیغام امن نہ آیا کہ تیرے گھر اللہ نے بیٹی پیدا کیتی ہے، تیرے گھر دے اندر لڑکی آئی ہے، تو او کی کہندے انہاں دے چہرے متغیر ہو جاندے ہیں۔ یا تمارا من القوم، ہائے اسی برادری آلیاں نو قوم نو خاندان نو لوگاں نو کی چہرہ بھی کھاواں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا جہالت دی وجہ تو او ظلم اس طرح دے کر دیاں کہ اللہ اکبر ام یدسہو فی التراب، فرمایا وہ اپنے بیٹیاں نو زمین دے اندر زندہ درگور کر دیاں۔ ان دی وجہ کیری آئی کہ جدو سونا آیا ہے قرآن دے اندر اللہ نے اعلان فرمایا، سچ دا اعلان آیا، مٹھڑا کلام آیا، سونا بیان آیا۔ اللہ نے فرمایا لا ضرر ولا ضرار لا یظلمون ولا یظلمون، سونے سکھا دیتا لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس۔ دل لے کر دے کہ اردو ترجمہ یا پنجابی دے اندر ہی دی تشریح وہ کسی دوسرے ٹائم کریے، بس حاضری اے لوائیے
لا ضرر ولا ضرار لا یظلمون ولا یظلمون. پیغمبر امن نے آ کے آکھے نہ تسی کسے نو دکھ دیو نہ تانوں کوئی دے وے، نہ تسی کسے نو تکلیفاں دیو نہ تانوں کوئی تکلیف دے وے، نہ تسی کسے نو مارو، بلکہ ایک ہے الظلم ظلمات یوم القیامہ. جرا ظلم کر دے قیامت والے دن اندھیرے دے اندر ہوئے گا. قال رب لما حشرتنی اعما وقد كنت بصیرا. ظالم بندہ کہے گا اللہ اج وجہ کیریے میرے تا اکھیاں سن، ہن مینوں اللہ اکبر اندھا کیوں بنا دیتا گیا ہے، نبینا کیوں بنایا ہے؟ جواب ملے گا کہ تیرے اندر ظلم بڑھائی، اندھیرا بڑھائی، بدامنی بڑی. بدامنی دے بڑے بڑے اسباب اور وجوہات. بچے باتاں نہ کرو، میری طرف ویکھو، میں قرآن لے کے بیٹھا تے قرآن نو تکدے رہو. جنوں پیار ہے قرآن دا وہ ویکھدا رہے قرآن نو، سچ دے اعلان نو. تو اللہ پاک نے کتنا پیاری بات سمجھائی ہے. لا یظلمون ولا یظلمون. نہ تسا ظلم کرو، بدامنی کرو، نہ تواڈے اُتے کوئی ظلم کرے. حتیٰ کہ سونے فرمایا ہے جرے مینڈک کین وہ مینڈک نو ہی نہ مارو. حالانکہ مینڈک کسی دا کوئی نقصان نہیں کردا، لیکن سونے نے عمل دا پیغام دیتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رحمت للعالمین. محبت کے یوں پیغام امن، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے دل ان کا بھی چھینا جو سر لینے آئے. یوں اخلاق پیارے کہ جو ہر دکھائے، خود کھا کے جو اور جواہر لٹائے. خوشی اپنی غیروں کے غم میں بلا دی، دی جس نے گالی اسے بھی دعا دی. جدو سونا نہیں آیا یتیمہ تک پرسن حال نہ آئی. حال کی آئی اللہ نے فرمایا لوگو خیال کرو الذین یأکلون اموال الیتام ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا. اللہ میرے ناظرین سامعین نو قرآن دا فہم نصیب کر دے، آمین آگو. اللہ انہاں نو حدیث دا شوق سمجھن دی توفیق عطا فرما دے. اللہ سا ساریاں نو عمل دی توفیق عطا فرما دے. اللہ فرماندا ہے جدو محبوب نہ آیا اس ویلے یتیماں دے لوگ مال کھا جاندے ہیں. جدو سونا آیا ہے الذین یاکلون اموال الیتام ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا. فرمایا لوگو یتیمہ دا مال کھانا آگ دے انگارے کھان دے مترادف ہے. کیا تسی پسند کر دے ہو؟ اللہ نہیں پسند کر دے. اللہ نے اعلان فرمایا لوگو من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. قال اللہ تعالی ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم. بدامنی کی تو شروع ہوندی ہے جدو بندہ جہالت چلا جاوے، سونے نو نہ ویکھے کہ سونے نے کی فرمایا ہے المسلم من سلم المسلمون
من لسانہ و یدہ. سونے فرمایا خیال کرو اصل مسلمان ہوندے کیڑا ہوندے جیندے ہاتھ دے سختیاں تو زبان دے تلخیاں تو لوگ محفوظ ہومن. سونے نے امن دا پیغام سکھایا ہے. کوئی ایک بات یاد کر لو بڑے سعادت مند بن جاؤ گے. اضمن لی ستم من انفسکم ازمن لکم الجنہ. جے تسی جاندے ہو اللہ دا محبوب سکھا رہا ہے پیغام امن دے رہا ہے کہ تسی جنت دا داخلہ چاہندے ہو تو 6 نمبر یاد کر لو. کی نمبر یاد کرنا؟ پیغام امن 6 نمبرہ دے اندر جنت دا داخلہ مل جائے گا. جے 6 نمبرہ تو 1 نمبر بھی گھٹ گیا تو جنتی جو بندہ رک جائے گا. بڑا پیغام دے رہے ہیں. اصدقوا اذا حدثتم جدو بولو سچ بولو. قولوا قولا سدیدا. امن چاندے ہو تو سچ بولیا کرو. انہوں سیاست نہیں آدے انہوں چلاکی نہیں آدے. جے بندہ جھوٹ بول بول کے دنیا نو اللہ اکبر ہیرا پیریاں کیتی رکھے چکراں وچ پائی رکھے نہیں. اللہ کیویں کرنا ہے؟ فرمایا میرے مدنی نے 6 نمبر دس دیتن کہ امن چاندے ہو تو 6 نمبر یاد کر لو. گجرانوالے دے مسلمان خواتینوں حضرات او بچیوں او میرے بزرگوں بھائیوں 6 نمبر یاد کر لو. امن اپنے آپ آ جائے گا. خاندان چ امن آ جائے گا. برادری کے اندر امن آ جائے گا. بد امنی دا حال ہے کہ ساڈی آپس دی جنگ ختم نہیں ہوندی. اساں کافراں نال کی لڑاں گے؟ بہن بھائیاں دی پڑوسیاں دی رشتہ داراں دی. حالانکہ اللہ امن دا پیغام اس طرح دے رہے ہیں. یا ایوہ الذین 10 دینا جرے ٹائم ختم ہو گئے. یا ایوہ الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. اللہ قبول فرما لیں ساڑی حاضری. اللہ فرماندہ ہے بندہ ہتھاں نال تکلیفاں تو بعد دی گل ہے کسی نال مسخری مخول نہ کریں. یا حسرتن علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. انہاں لوگاں تے افسوس ہے ارمان ہے انہاں تے دکھ بڑھائے جنہاں نے ہاسے کر کے اپنیاں تباہیاں کر لے ہیں مسلمانہ دا انسلٹ کیتی ہے. نہیں لا اللہ آپ سکھا رہے ہیں سونا فرما رہے ہیں اصدقوا اذا حدثتم وعوفوا اذا وعدتم. دوسرا نمبر ہے وعدے دے پکے ہو جاؤ. الذین یوفون بعہد اللہ. تیسری بات ہے وعدوا اذا اؤتمنتم. امانت دیاں پاسداریاں کرو امن آپ آ جاسی. چوتھا نمبر جن دی وجہ نال کچہریاں تے تھانے آباد ہیں او کیڑا نمبر ہے؟ فرمایا واحفظوا فروجکم. اپنے آپ دی حفاظت کر لو آپ امن آ جائے گا. نہ تھانے جاؤ گے نہ کچہری. جرے آپ دیاں حفاظتہ کر دیں کیا فائدہ دنیا دے اندر؟ شان حیا پر شان بھلائیو شان حیا پر شان بھلائیو
رب رسول تو شرم نہ آیو فسق فجور فتور دے اندر ناری ہونا چاون دا رب دا ہو کے رب بھی سوئی محض عمر بیکار کی توئی بھولیوں روز الست دا وعدہ رب دے نال علاون دا کر ہیلا رب نو مناون دا کیا فائدہ جگ تے آمن دا اللہ تینو یاد کیویں کرنا ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ۔ ہن اصل وجہ کیری ہوندی ہے سانو شہر و شہری بڑی سمجھ آندی ہے قرآن دا فہم جو کوئی نہیں توجہ ہی کوئی نہیں کیوں بھائی قرآن دا ترجمہ جو نہیں آندا نا پھر بندے آ جان یار پتہ نہیں کتھوں بابا پڑھ کے بٹھایا نے حالانکہ میں امن دے اتے 40 آیتاں تے 40 حدیثاں یاد کر کے اس ٹائم بیٹھا تاکہ کسی میرے بھائی نو پیغمبر امن دی او عظمت دا پیغام یاد ہو جاوے کہ بندے امن یاد کر لمن فَهَلْ عَصَيْتُمْ مِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ۔ اور دنیا دے اندر قرآن دے مقابلے وچ گلاں کرنا لیو اشارے کرنا لیو ادھر ادھر ویکھنا لیو آؤ ویکھو پاک کلام نو اللہ نے پیغام امن دیتا ہے سونے پیغمبر امن دے اتے رحمت للعالمین تے اللہ نے پیغام بھیجا ہے سونے اعلان فرمایا ہے لوگوں صحابہ اعلان پہ کر دیں اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فتحا مبینا اذا جاء نصر اللہ والفتح جی میں فتح ہوئی صحابہ پاک نو ساریاں باتاں یاد آئیاں تے کیا دن الیوم یوم الملحمہ یہ فرمانا ٹھیک ہے حضرت اللہ سمجھ جانا اليوم یوم الملحمہ فرمایا آج جسائنہ دی بوٹی بوٹی کر دے مانگے سونے دے 11 دن سونا پیغام امن دے رہے ہیں اليوم یوم المرحمہ نال قرآن سکھا رہے ہیں من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض کسے نے کسے نو قتل کیتا یا ماریا اس زمین تے وڈا فساد ہے فسادی پتہ ہے کتنا دے ہوندن ان تفسدوا فی الارض لوگو خبردار والفتنة اکبر من القتل والفتنة اشد من القتل فتنے کرنے والے زمین دوتے قتل تو ہی وڈا گناہ چک لیندن دھڑے بندی بنا دیتی مومن مواحد لوگاں دے اندر برادریاں توڑ دیتیاں جماعتاں توڑ دیتیاں مساجد دے نمازی توڑ دیتے محلے دے سارے پڑوسی توڑ دیتے یہ پیغام امن نہیں تھانے آباد کر دیو کچہریاں آباد کر دیو پیغمبر امن دا پیغام میں شروع اچ پڑھیا ہے فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ مسلمانہ دا خون وَأَمْوَالَكُمْ انہ دا مال سامان دکان جو بھی ہیں خبردار وَأَعْرَازَكُمْ انہ دی عزت و آبرو حرام اللہ نے توڑے اتے حرام کیتے ہیں 3 چیزاں نو مسلمانہ دی سبحان اللہ مال نو خون نو مسلمانہ دی عزت نو وہ حرام کیویں حرمت یومکم ھذا حج دا خطبہ ہے تو سونا فرما رہا ہے جی میں حج والا دن عزت والا ہے ہی میں مسلمان مومن بھی بڑی عزت والا ہے فی شہرکم ھذا جی میں حج والا مہینہ عزت والا ہے انہوں پیغام امن آدن
راتی میرے دل وچ خیال آیا کہ پیغام امن دے اندر کیڑیاں چیزاں نے، وہ میں ساریاں ترتیب دتیاں تو پر بے شناساں دے گھر پہ گیا۔ کیویں؟ بے قدراں نوں میں جا قرآن سنایا، او کوئی قدر والے انسان نہ ہن، میں قرآن سنایا انہاں فیر چلایا، کوئی ذمہ میرے نقصان نہ ہن۔ کلیم تو کیا سمجھے سے انہاں لوگاں نوں؟ اللہ پاک دی قسم ہے، اللہ پاک نے اتنا اللہ اکبر قرآن دا شان بنایا ہے۔ ایمان والے دے کلیجے ٹھنڈے ہوندن، دماغ معطر ہوندا ہے، اون دے دل وچ گل سمجھ ہوندی ہے کہ واقعی پیغام امن کی ہوندا ہے، امن کی میں قرآن سکھایا ہے۔ فرمایا لوگوں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَہَنَّمُ، جیڑا بندہ مومن نو قتل کر دے ابدن آباد خالدن، ہمیشہ جہنم وچ راسی۔ مومن دی بڑی شان ہے، جی میں حج والے دن دا شان ہے، مومن دا بڑا شان ہے، جی میں حج والے مہینے دا شان ہے، فی بلدکم ھذا، جی میں مکہ شریف دا شان ہے، ایویں اللہ نے مومن دا شان بنایا ہے۔ کیویں؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، رب اجعل، ایک دفعہ پڑھ لو تاکہ پتہ چلے بھی اساں قرآن بھی یاد کیتا ہے۔ پیغمبر اللہ دا گھر بنا کے بیت اللہ تعمیر کر کے انہوں آباد کرنے واسطے دعاواں پیا کردا ہے، رب اجعل هذا البلد آمنا۔ پیغمبر امن واسطے جس پیغمبر نے دعاواں کیتیاں، ربنا وبعث فیہم، وہ سونا فرماندا ہے انا ثمرۃ دعوت ابی ابراہیم، سونا کیویں کرنا ہے؟ فرمایا فلیعبدوا، یاد کرو فلیعبدوا رب ھذا البیت، اے جڑا کعبۃ اللہ ویکھ دے پیو، بیت اللہ ویکھ دے پیو، ایندے رب دی عبادت کرو، بیت اللہ پاک دے، کعبۃ اللہ دے۔ کیویں عبادت کرنی ہے؟ اللہ نے دو باتاں سمجھائیاں، مفہوم سمجھ آ گیا کہ پیغمبر امن کیویں اللہ 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 نے انہاں دو آیتاں دے اندر اس طرح دی سونی بات سمجھائیے، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ تساں بکھے آوے ڈکھے آوے، تساں دنیا دے اندر حالت آئی راون کھاون پاون زندگی ہنڈاون دا ول نہ ہوندا، تہاڈا حال آ وَإِن كَانُوا من قبل لفی ضلال مبین، کلم کلا زہر ظہور گمراہی وچ جاوے، تہاڈا حال آ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته اخوانا وکنتم على شفا حفرۃ من النار۔ تساں اگ دے گڑے تے پہنچے آوے، اساں پیغمبر امن بھیجائے جنہیں آ کے سمجھایا ہے فَلْيَعْبُدُوا۔ کوئی صبح پوچھے نا یار پیغمبر امن کانفرنس گجرانوالا دے اندر ہوئی ہے تو پیغام امن کیرا ملیا ہے؟ آکھو بڑا آسان جیاں، ایک مرکز توحید دا طالب علم آیا ہے، انہیں سبق سنایا ہے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ اللہ فرماندا ہے بیت اللہ پاک دے، کعبۃ اللہ دے رب دی عبادت کرو تو اے امن دا پیغام ہے۔ کی میں پھر یاد دلایا الذی اطعمہم من جوع، اللہ نے اے یاد دلائی وہ بات
تساں بھکھے آوے تانوں میں کھانا دے دیتا، تواڈے کول امن کوئی نہ میں تانوں ٹھکانہ دے دیتا۔ امن نہ ہے راحت دا، امن نہ ہے سکون دا، امن نہ ہے چین دا۔ تو ساڑی پتہ ہے بد امنی دی وجہ کے لیے 3 باتیں یاد کرو، وعد ختم، ہن تقریر ختم کر دیں تو میں دعا کرنا اللہ میرے بھائی حافظ محمد یوسف قصوری صاحب نو عزتاں عطا فرما، عظمتاں عطا فرما، جنہاں نے اپنا ٹائم مینوں دے کے، تو میں تو تھکا ہویا سی، بڑا دور تو سفر کر کے آیا، بعض تو اتنا اتھے آ گیا، پر اللہ نے توفیقاں دے دیتی ہیں۔ ہن اے ہے کہ قرآن سنان نال ساریاں پریشانیاں دور ہو جاندی ہیں، تھکاوٹاں دور۔ جس دن تقریر نہ ہوئے میری طبیعت خراب ہو جاندی ہے۔ قرآن نو اللہ نے علاج بنایا ہے، یاد کرو۔ امن دا پیغام کیے الذی اطعمہم من جوع، تسی چٹنیاں کھاندے آوے دال کھانو نہ مل دی ہے، سکیاں روٹیاں پانی اج بگو کے کھاندے آوے، تسی جوپڑیاں میں جراندے آوے، تواڈے پیراں دی جُتی کوئی نہ ہوندی ہے، تواڈے سر دا شملہ تا امامہ تا پگڑی کوئی نہ ہوندی ہے، تساں اللہ اکبر حالت آئی، تواڈا پیغمبر دو پتھر بن کے پیٹ دے کھڑا ہوندا ہے، تواڈے پیغمبر دے یار 70 ٹاکیاں لا کے پھر دے ہوندے ہیں، تواڈا حال آئی کہ تواڈے اللہ اکبر زندگی بسر کرن دے معاملات کچھ انوکھے ہیں، پر اللہ نے رحم کیتا ہے، مہربانی کیتی ہے، اس طرح دا تانوں امن دیتا ہے۔ الذی اطعمہم من جوع۔ دنیا دے اندر بربادی کیوں آئی ہے؟ اصل بربادی یہ ہوندی ہے لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلا۔ جدو بندے دے دل چو اللہ اکبر رحم نکل جاوے کی کر جاوے؟ بد امن بندہ، ان دے گھر دے اندر چین نہیں، ان دے محلے وچ چین نہیں، انہاں دی مساجد دے چین نہیں، انہاں دے دیس دے چین نہیں۔ جدو چین نہیں تو بد امنی دے 3 نقصان ہیں، حکمران بھی سنن عوام بھی سنے۔ پہلا نقصان یہ ہے کہ جیرے لوگ لڑدے جھگڑدے راسن انہاں نو اللہ تعالی صحت نہ دے سی۔ بد امنی دے کیرے نقصان ہیں؟ 3۔ ساری رات بیٹھے ہو کچھ بھی حاصل نہ ہوئے۔ جیرے ساڑھے بابے ہوندے ہیں نا، وہ بڑے ایک کنویں تے جلار دے ایک لوٹا لگا ہے، وہ پانی انہاں دے رقبے تو بابا چودھری سونے رنگ دا گورا لال سیباں والی کار جویں انار آیا ہوئے کندھاری، لیکن ہن شکلاں ویکھو مالداراں دیاں جویں چادی تازی کی تو خدمت کرا کے آئے ہوئے، جویں ہنے انہاں نوں کسے نے مار پائی ہوئے، چہرے ویکھن دے نہیں۔ وجہ کے لیے ان تفسدوا فی الارض، تسی زمین تے فساد کر دیو، وڈے فساد کرن۔ کوئی ماڑی ہمشیرہ ساڑھے ہتھے لگے اندہ حصہ کھا گیا، کوئی ماڑا بھائی ساڑھے ہتھے لگے اندہ حصہ کھا گیا۔ سونے نے فرمایا لوگو خبردار، اللہ دی بارگاہ دے اندر جس ویلے حال بن سی اتھے تول دے وچی چنگ چنگ تلسی، تھوڑا تھوڑا اتھے تول دے وچی چنگ چنگ والوادنو یوم ایدن الحق۔ امن کی میں آئے گا جدو بندہ عدل کرے گا۔ کی کرے گا؟ جس لئے عدل ہی نہ ہوئے، انصاف ہی نہ ہوئے، وڈے وڈے مولوی۔ میں آج اے عجیب بات ہے، اے 60 سال عمر دے اندر میرے دل وچ بات ہوندی ہے، بچپن تو میں اپنے ممبر تو سندا آیا، میرے دادا جی خطبہ دیندے ہیں، اساتذہ دیندے ہیں، کہندے ہیں ان اللہ یامر بالعدل والاحسان۔ ہر حدیث اپنے جمعے دے خطبے کی پڑھ دے۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى۔ ساڑی لڑائی پہلے وہ یتیم سانو بڑے یاد ہیں، یتیم خانے دے نا تے مولویاں نے بڑیاں کوٹھیاں تے گڈیاں بنائیاں ہیں، نہیں یاد تقرا بردار یاد نہیں، مسکین بھی یاد ہیں، سارا دن پیسے کھلے کر کے چودھری 10 دیتی جان دن، نہیں یاد تقرا بردار یاد نہیں۔
بادامنی ہمشیرہ نال، بادامنی اپنے بھائی نال، بادامنی پڑوسی نال، ان دا رزلٹ کی نکلا ہے؟ پھر صحت اللہ نے کھو لئی ہے۔ دوسری بات، جدوں لڑ دن جھگڑ دن تے انہاں دے مال دی برکت بھی اللہ پلے پالو۔ اللہ ساڈے پاکستان نو کی ہویا ہے؟ بیرون ملک بڑے پھر دے رہے ہیں، اتھے اتنا زراعت کوئی نہیں، اتنا اناج کوئی نہیں، اتنا باغات کوئی نہیں، اتنا میوہ جات کوئی نہیں، اس طرح دے دریا کوئی نہیں، اس طرح دا سبزہ کوئی نہیں، پر وہ خوشحال ہیں تے جلے پاکستان جاؤ اتھے روزانہ بجلی مہنگی، مہنگائی دے طوفان ہیں، گندے حکمران ہیں۔ اللہ سونے دی طرفوں عذاب آ رہا ہے۔ کیوں ہوندہ ہے؟ پہلا عذاب اس وجہ تو ہوندہ ہے جدو بندے لڑ دن انہاں دی صحت خراب ہو جاندی ہے، جدو بدامنی کر دن مال دی برکت رک جاندی ہے۔ آخری بات سونے فرمایا ہے بری موت تو بچنا چاندے ہو تو امن والے بن جاؤ۔ کی کرو؟ کی میں امن کرنا ہے؟ اعلان فرمایا لا تسریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم الطلقاء ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم۔ سونے فرمایا قال ہلاک المتنطعون، لڑن جھگڑن والے، سختیاں کرن والے لوگ، متنطعون ولا تسعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور۔ بندے کیوں لڑائیاں کر دیں؟ پہلی بدامنی ہوندی ہے کہ دوسرے انسان نو انسان نہ سمجھنا، انہوں کچھ نہ کہنا، کی کہنا؟ اپنی چدراہٹ، اپنا چکر، میں وڈا مولوی ہے، حافظ پڑھ پڑھ، انہاں دا بھی بڑا تکبر ہوندا ہی، حافظ پڑھ پڑھ کرن تکبر اتے ملوانے کرن وڈیائی ہو، سامن مادیاں بدلا وانگو اے پھرن کتاب چائی ہوں، جتھے ویکھن چنگا چوکھا اتھے پڑھن کلام۔ کدی جیب گھر میں نہ ہوندا 100 دفعہ مولوی نہ لے سی، جرا آیا ہے بیچارہ بکھا، وہ باہمیں تہجد گزارے، انہوں کہندے بابا ادھر ہو کے بیٹھ، جتھے ویکھن چنگا چوکھا اتھے پڑھن کلام سوائی ہوں، جتھے ویکھن دال تے پھلکا اتو پھرن بتھاڑ سجائی۔ اللہ آپ فرماندہ ہے ان اللہ لا يحب كل مختال فخور۔ جرے بدامنی کر دینے اصل متکبر ہوندے نے تو انہوں نے اللہ پسند نہیں کردا۔ اللہ جتنے میرے ویر، جتنے میرے بھائی تشریف فرمانے، میرے بعد خطیب پاکستان دا خطاب ہے، اللہ سن ساریاں نو امن سلامتی والی زندگی نصیب فرما۔ کدے دیکھو نہ سونے فرمایا ہے سلام نو عام کرو، السلام علیکم۔ ساڑھے جرے پرانے وابی ہیں نا بابے، وہ مسئلہ سمجھان دیں، درخت آ گیا ہے، پھر اگے آئے ہو، حدیث میں السلام علیکم آگیا کرو۔ السلام دا معنی ہے دعا، اللہ تینوں بھی سلامتیاں دے میں، تیرے تے بھی رحمتاں کرے، تیرے تے بھی برکتاں کرے۔ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اسلام ہے ان الدین عند اللہ، دائرہ امن و سلامتی دے اندر اگر داخل ہونا چاہتے ہو تو امن والے بن جاؤ۔ جی شرارتاں کرنی ہیں تو پھر اللہ پاک نے اس طرح دے بندے نو معافی نہیں دینی۔ اللہ اسائیں تیری بارگاہ دے اندر فقیران آئیں صدا کر جلے۔ اللہ اس سارے مجمع نو صدا خوش رکھ، اے دعا کر جلے۔ گوجران والا والے ہو اللہ تو دعا کیتا کرو، اللہ سانو اخلاص دے وے، تو اللہ کرے ساڑھے سٹیج تے کوئی قرآن سنان والے پیدا ہو جاویں، حدیث پڑھنے والے لوگ آ جاویں، اللہ کرے ڈوڑیاں تو ساڑھی جان چھڑ جاوے، اللہ چٹکلیاں تو ساڑھی جان چھڑا دے، اللہ تو خاص
ادھی رات دا ٹائم ہے، دعا کیتا کرو اللہ ساڈے اندر کوئی بدی الدین شاہ راشدی پیدا کر دے، اللہ عبد القادر روپڑی پیدا کر دے جڑے ایک ساں وچ ایک رکوع قرآن دا پڑھ کے دنیا نو سمجھاندے ہیں تو لوگ اٹھ کے کہندے ہیں تیرا عقیدہ سچا ہے تو بابا قرآن سنایا ہی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔